آنکھیں پیلی کیوں ہوتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا، اس پہ بات کریں گے۔ 3 بڑی بڑی جو وجوہات ہیں آنکھیں پیلی ہونے کی، ہم ان پہ پہلے بات کریں گے اور ان کی حل کیا اس پہ بات کریں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عثمان نعیم ہے، میں ایک گیسٹرونٹالوجسٹ اور ہیپاٹالوجسٹ ہوں، اور ہم آپ تک جو بھی معلومات پہنچاتے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک دن اٹھے، شیشہ دیکھا، شیشے میں آنکھیں پیلی پیلی محسوس ہو رہی ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، کیا سوچنا ہے جسے ہمیں پتہ لگے کہ آنکھیں پیلی کیوں ہوئی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں وجوہات پتہ ہونے چاہیے۔ 3 قسم کی وجوہات ہیں، پری ہیپیٹک، ہیپیٹک، پوسٹ ہیپیٹک، یعنی کہ جگر سے پہلے کوئی پرابلم ہے، جگر میں پرابلم ہے، اور جگر کے بعد پرابلم ہے۔ ہوتا کیا یہ ایک مادہ ہے بلوروبن ہے جو جگر سے بنتا ہے، جگر سے پھر پکانے کے راستے اس کا خراج ہوتا ہے۔ اگر خون زیادہ ٹوٹے گا، خون کی کمی ہوگی، کچھ لوگوں میں جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جیسے ہیمولیسس ہو رہی ہوتی ہے، خون ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ان میں بلوروبن زیادہ بنتی ہے، جگر میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی تو اسے وہ پورا اخراج کر سکیں، ان لوگوں میں یہ آنکھیں پیلی ہونے کی چانسز ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر بچوں میں اور چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ موروثی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں میں جو آنکھیں پیلی ہوتی ہیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس، جگر کی سوزش۔ جگر کی سوزش کی آگے جو وجوہات ہیں جس میں ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، ہیپاٹائٹس اے ہے، ای ہے، جگر کے اندر آٹومیون ہیپاٹائٹس ہے۔ کچھ لوگوں میں ویلسنز ڈیزیز ہو سکتی ہے، یعنی کہ جگر سوج سکتا ہے اور سوجنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ایک ہم نے جو سب سے بڑی وجہ آنکھیں پیلی ہونے کی ہے وہ ہے جگر کا سوجنا، جسے ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ ایک ہم نے وجہ کی بات کی خون کا ٹوٹنا، جسے ہیمولیسس کہتے ہیں۔ تیسری جو وجہ ہے رکاوٹ والا یرقان جسے کہتے ہیں، اس میں جو بلوروبن کا مادے کا اخراج ہونا ہے پکانے کے راستے، وہاں پہ رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ جب وہاں پہ رکاوٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ رک جاتا ہے کام۔ جب رک جاتا ہے تو وہ دوبارہ بلوروبن واپس جاتا ہے خون میں۔ جب وہ خون میں واپس جاتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے۔ تو رکاوٹ کیسے پتہ چلے گا یہ رکاوٹ والا ہے یا سوزش والا ہے؟ رکاوٹ والے یرقان میں عمومی طور پہ جو پخانہ ہے وہ ہلکے رنگ کا ہو جاتا ہے اور پیشاب بہت گاڑھا ہو جاتا ہے، بہت گاڑھا بھی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ پیلا بھی ہو جاتا ہے، جیسے سرسوں کا تیل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہیپاٹائٹس ہے، جو جگر کی سوزش والا یرقان ہے، اس میں جگر سوج جاتا ہے، جگر میں درد ہوتی ہے، متلی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اب کرنا کیا؟ آنکھیں سوج گئی ہیں، آپ نے دیکھنا ہے رکاوٹ والا یرقان تو نہیں ہے، جگر کی سوزش تو نہیں ہے، اس میں کوئی خون ٹوٹنے والا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کے اکارڈنگلی پھر اگر جگر سوجا ہوا ہے تو اچھا فوراً آپ نے LFTs، الٹرا ساؤنڈ اور CBC کروا کے دیکھ لینا ہے کہ نوعیت کتنی ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے علاج کروانا ہے۔ اور جگر کی سوزش میں عمومی طور پہ پانی کی مقدار زیادہ لینی چاہیے۔ گوشت، انڈا، مرغی، مچھلی کھا سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں، فروٹ سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ متلی اگر ہو رہی ہے، کوئی الٹی آ رہی ہے یا آپ سے کھایا نہیں جا رہا یا درد ہو رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کے ساتھ ضرور مشورہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔